حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمادی الاول یا جمادی الاولیٰ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں کفر و اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ سارا عالم کفر، رومن امپائر، ساری عیسائیت اور سارے کے سارا عالم کفر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام، جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا تھا، خاص طور پر بدر کے اندر بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد اور کفار کی تعداد کے اندر بہت بڑا فرق، ساز و سامان کے اندر، آلات حرب کے اندر، جنگی ساز و سامان کے اندر بہت بڑا فرق۔ مسلمان 313 ہیں اور وہ 1000 کا لشکر ہے۔ پھر احد کے اندر بھی ایسا ہوا کہ مسلمان تقریباً 700 کے قریب تعداد ہیں اور کفار کئی گنا زیادہ، 3000 کا لشکر آ گیا۔ اور غزوہ احزاب کے اندر سارا عالم کفر آ گیا اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ اور جب اپنی تعداد سے کئی گنا بڑھ کر انسان دشمن کو دیکھتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنے سامان حرب کو، آلات جنگ کو دیکھ کر، اور سامنے دشمن کے مقابل کو کہ 2 گنا بھی ہو تو انسان کہتا ہے، لیکن یہ کئی گنا بڑھ کر دشمن مقابلے کے اندر ہیں۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کی عظمت پر، ان کی شجاعت پر، ان کے توکل پر، ان کے صبر پر، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور رضوان پر۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، جو بدر کے لیے فرمایا تھا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا، کئی 1000 فرشتے اتارے گا۔ یہ بدر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ احد واقع ہوا، احزاب غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کے اندر جب پورا عالم کفر آ گیا، اور پھر اس کے بعد جنگ موتا کے اندر تو انتہا ہو گئی۔ وہاں 313 کے مقابلے میں 1000 تھے، یہاں 700 کے مقابلے میں 3000، لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی تعداد غزوہ موتا کے اندر 3000 ہے اور 2 لاکھ کفار آ گئے۔ پوری رومن امپائر اور پوری ایک سلطنت اور ایک پورے کا پورا جو ہے، جو دنیا کی ایک تقسیم تھی کیسر و کسرا، وہ پورے کا پورا اٹھ کے آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گواہی میری نہیں ہے، یہ گواہی کسی امام کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے کہ جب تعداد سامنے زیادہ ہو تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ فرمایا کہ ان کی تعداد کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ تعداد، یہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا ان کا ایمان گھٹا نہیں ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما وما بدلوا تبدیلا،
وہ بدلے نہیں ہیں میرے نبی کے صحابہ، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں گے، باوا سے بلند سبحان اللہ فرما دیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، اور پھر ایک اصول قرآن نے بیان فرمایا۔ فرمایا بات تعداد کی نہیں ہے، بات کوانٹٹی کی نہیں ہے، بات کوالٹی کی ہے، جو آج میرے اور آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ ہماری کوانٹٹی بہت بڑھ گئی ہے، اس پر میں آخر کے اندر گفتگو کروں گا، لیکن صرف ایک جملہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا قلت و کثرت کی بات نہیں ہے کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے، فرمایا بات ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی۔ وہ کہتے ہیں نا میرے مولا کے جلوے، میرے مولا کے جلوے ہوں، توکل ہو، صبر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا چھوٹی چھوٹی جماعتیں، قرآن کہہ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، فرمایا بڑی بڑی جماعتوں پر، لشکروں پر غالب آ جاتی ہے، لیکن کب؟ باذن اللہ، جب اللہ کی مدد ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہو، اللہ کا کرم ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آ جائے تو پھر کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ آج ہماری تعداد 313 نہیں ہے، 700 نہیں ہے، 3000 نہیں ہے، 3 لاکھ نہیں ہے، 3 کروڑ نہیں ہے، بلکہ 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، لیکن ساری دنیا ہم پر غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ قرآن نے ہر جگہ یہی کہا کہ تمہارا غلبہ، تمہاری فتح، تمہاری نصرت کس بنیاد پر آئے گی، اللہ کی مدد کس بنیاد پر آئے گی، اللہ فرشتے کس بنیاد پر اتارے گا؟ فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری میں ہوگے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اور کرنا پڑے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں یا ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ چلاتے ہیں کمپنیوں کے، تو سال کے بعد لاس پروفٹ دیکھتی ہے کمپنی۔ ہر کاروباری، ہر بیپاری دیکھتا ہے کہ میں نے سال کے بعد کیا کھویا اور کیا پایا، کیا سود و زیاں میں کیا ہے، کیا لاس ہے، کیا پروفٹ ہے۔ لیکن ہم دن بدن لاس کرتے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں ہے کہ کیا وہ وجہ ہے، وہ کہاں سے لیکیج ہے، وہ کہاں سے کمزوری ہے جو ہمیں دن بدن لاس کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہم جو ہے نفع کے اندر اور پروفٹ کے اندر نہیں آ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ۔ اقبال کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، کہا کہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے، نصرت آ سکتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہاں آ سکتی ہے، لیکن بدر جیسا ماحول تو بنا کے دکھاؤ پہلے۔ وہ ایمان، وہ تقوی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری وہ کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ آج بھی تمہارے لیے آسمان سے فرشتے اتارے گا، آج بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرات گرامی، موضوع کی طرف آتا ہوں میں۔ جمادی الاولیٰ کے اندر جو مہینہ چل رہا ہے، کفر و اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف حکمرانوں کی طرف سفیر بھیجا کرتے تھے۔ خط و کتابت کا ذریعہ ہوتا تھا، خط و کتابت کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اس کے اندر بھی بڑا شائستہ اور شستہ، اس پر کبھی بات کروں گا، کہ جو حضور علیہ السلام کے خطوط کا اسلوب تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، کسی غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن اب کیا کریں؟ آپ نے ملنا ہے، کسی جگہ بیٹھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کافر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام کفار کو، حکمرانوں کو خطوط لکھتے تھے، سلام تو نہیں لکھ سکتے، وہ کافر ہیں، لیکن اوپر کیا لکھتے تھے؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ سلام بھی کر دیا،
سلام بھی بھیجا لیکن سلام کو مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا، فرمایا اس پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی اتباع کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم سلام نہیں کریں گے، ہم یوں نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بیٹھ۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ڈیل کریں تو حضور کے خطوط کے اوپر ہوتا تھا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اس پر سلام ہو کہ جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے۔ تو ایک خوبصورت اسلوب بھی ہو گیا، آغاز بھی ہو گیا۔ تو حضور خطوط لکھا کرتے تھے حکمرانوں کے لیے، سفیر جاتے تھے، قاصد جاتے تھے، اور یہ جو قاصد ہوتا ہے یہ شروع سے جو سفیر ہوتا ہے اس کی دنیا کے اندر بڑی عزت ہوتی تھی، بڑی حرمت ہوتی تھی۔ قاصد کو نہیں دیکھا جاتا تھا، سفیر کو نہیں دیکھا جاتا تھا، جس نے بھیجا ہوتا تھا اس کی عزت و احترام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجا رومیوں کی طرف، تو رومیوں کے ایک گورنر نے، شرحبیل بن عمر بن غسانی نے اس کو پکڑا، حضور کے قاصد کو، حارث بن عمیر کو، اور پکڑنے کے بعد اس کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے اسلامی لشکر تیار کرایا مدینہ منورہ کے اندر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ لشکر تشکیل دیا، اور لشکر کے جو امراء تھے اور کمانڈرز تھے ان کو حضور علیہ السلام نے ان کی خود صف بندی فرمائی۔ صف کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے بہت پیارے جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، بچپن کے اندر حضور علیہ السلام کے خادم رہے، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کی خدمت میں رہے، خادم بن کر آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، بعد میں حضور کی شفقتوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، محبتوں کی وجہ سے، لیکن اپنے ماں باپ اور خاندان کو حضور کے لیے چھوڑ دیا، تو حضور نے ان کو اپنا متبنہ اور ان کا اپنا بیٹا اور لے پالک بنا لیا کہ یہ زید بن حارثہ، لوگوں سنو، زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے۔ تو بڑا پیار کرتے تھے حضور، ان کے پھر بیٹے اسامہ بن زید ہوئے، ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے لشکر اسلام کا جو پرچم ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ کے اندر لشکر اسلام کا پرچم ہوگا۔ اس کے بعد نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چہیتے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر پرچم ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، اللہ اکبر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو شاعر، حضور علیہ السلام کے لیے اشعار لکھنے والے، حضور کی نعت لکھنے والے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، فرمایا کہ ان کے ہاتھ کے پرچم ہوگا، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کے ہاتھ میں پرچم دے دینا، فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم دے دینا، فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر اسلام میں سے جس کے ہاتھ میں چاہنا تم مشاورت کر کے اور پرچم اسلام دے دینا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ آپس کے اندر مشاورت کر کے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تم لڑنا شروع کر دینا۔ لشکر چل پڑا مدینہ منورہ شریف سے، یہی مہینہ تھا جمادی الاولیٰ کا مہینہ۔ لشکر جب پہنچا اردن کے مقام پر، جو فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، رومن امپائر لگتی ہے وہاں، تو اس طرف سے جو ہرقل بادشاہ ہے وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے اور رومی جو ہے 1,00,000 کی تعداد کے اندر آ گئے، اور پتہ چلا کہ پیچھے سے کمک آ رہی ہے اور دوسرے جو قبائل ہیں وہ بھی 1,00,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور یوں مسلمان 3,000 اور کفار 2,00,000 جمع ہو گئے رومن امپائر کے اوپر۔ اب یہ جو صورتحال بنی تو مسلمان بیٹھ گئے، کمانڈر بیٹھ گئے کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دینی چاہیے اور حضور کو بتانا چاہیے کہ حالات تو یہاں پر یہ بن گئے کہ ہم 3,000 ہیں اور سامنے 2,00,000 کا لشکر آ گیا۔ لیکن جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے روانہ کر دیا، اور حضور جب روانہ کیا کرتے تھے مدینہ منورہ سے لشکر، تو جو مدینہ منورہ سے ان کے ساتھ چلتے تھے، جو کمانڈر ہوتا تھا اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے اور حضور خود لگام پکڑتے، سبحان اللہ، حضور خود لگام پکڑ کے چلتے تھے، اور چلتے 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 جو سنیۃ الوداع مقام ہے، طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ جو مقام ہے
اس مقام تک حضور خود چلتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے سپرد فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا حضور نے ہمیں روانہ کر دیا ہے، اب سامنے 1 لاکھ آئے یا 2 لاکھ آئے یا 5 لاکھ آئے، اب ہم میدان کے اندر اتر چکے ہیں، اب ہم نہ رکیں گے اور نہ پیغام بھیجیں گے بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کے دل دہل جاتے ہیں کہ سامنے اتنا بڑا لشکر جرار آ گیا ہے اور پھر ان کے گھر پر موجود ہیں، ان کی سرحد پر موجود ہیں، ان کا وطن اتنا دور ہے، لیکن مسلمانوں نے صحابہ کرام کی عظمت پر قربان، وما بدلوا تبدیلا، میرے نبی کے صحابہ کرام اتنے مشکل ترین حالات کو دیکھ کر بھی نہیں بدلے، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، فرمایا ان کے ایمان کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ان کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ ہم ہر صورت کے اندر لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس لشکر کے ساتھ لڑیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ بھائی دیکھو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے اور اس وقت مشکل ترین حالات ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فرمایا لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تم فاخشوهم، تم جو ہے ان سے ڈر جاؤ اور دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اتنا بڑا لشکر دیکھنے کے باوجود فرمایا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لشکر آ گیا تو کیا ہو گیا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ صفیں بن گئی، میمنہ، میسرہ، مقدمہ، آگے پیچھے، کمانڈروں نے صفیں بنا لی اور صفیں بنا کر لڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اردن کے اندر شام کے سرحد پر جنگ شروع ہو گئی ہے، میرے مجاہد، میرے کمانڈر لڑنا شروع ہو گئے، سامنے سے رومی آ گئے ہیں، ان کا لشکر جرار آ گیا ہے اور میرا جو ہے زید بن حارثہ اس نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا ہے۔ وہاں میدان جنگ سجا ہوا ہے، حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو جنگ کا ایک ایک نقشہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا جنگ شروع ہو چکی ہے اور فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ نے پرچم اسلام کو تھام لیا ہے، پرچم اسلام کو بلند کر دیا ہے اور فرمایا لڑنا شروع ہو گئے ہیں، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، ادھر سے رومی 2 لاکھ ہیں، میرے 3000 سپاہی ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر محبت بھری ہوئی ہے، ایمان بھرا ہوا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے لڑنا شروع ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اچانک مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ فرمایا اب میرے خاندان کا ایک عظیم مجاہد جعفر بن طیار، فرمایا جعفر کے ہاتھ کے اندر پرچم آ گیا، فرمایا جعفر نے پرچم اسلام کو تھام لیا۔ حضرت جعفر حضور علیہ السلام کے خاندان کے قریبی فرد، حضور علیہ السلام کے قریبی آل بیت اطہار میں سے، فرمایا جعفر نے پرچم اسلام کو تھام لیا اور تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر جب اترے اور آپ نے جب لڑنا شروع کیا اور میدان کے اندر اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ آپ کا بازو مبارک کٹ گیا۔ جب ایک بازو مبارک کٹا حضرت جعفر طیار کا، آپ نے تلوار کو دوسرے بازو کے اندر پکڑا اور لڑنا شروع کر دیا اور پرچم اسلام اپنے ہاتھ کے اندر رکھا اور لڑتے رہے۔ فرمایا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، آپ نے ان کٹے ہوئے بازو کے اندر جو ہے پرچم اسلام کو پکڑ کے رکھا، لیکن اسلام کا پرچم سر نگو نہیں ہونے دیا بلکہ بلند و بالا رکھا۔ پھر جب آپ شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب شہید ہوتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں اور پھر آپ کو
جعفر طیار کا لقب دیا گیا، ذوالجناحین کا لقب دیا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں۔ فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ میرے جعفر کے پر کٹ گئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ان کو پر عطا کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان پروں کے ساتھ جنت کے اندر چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں، اور فرمایا اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پرچم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، شاعر رسول، حضور کی مدح و ثنا کرنے والے، لکھنے والے حضور کے لیے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے، اور سارے کے سارے کمانڈر شہید ہو گئے۔ اب کس کو بنایا جائے؟ تو لشکر اسلام میں سے اور مسلمانوں کے اس اسلامی لشکر میں سے ایک شخص کو منتخب کیا گیا، ایک نیا سپاہی تھا، اس کو منتخب کیا گیا اور اس کو کمانڈر بنایا گیا۔ اللہ اکبر! وہ سپاہی جب کمانڈر بنا اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لی تو لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی، دوسری تلوار ہاتھ کے اندر لے لی، لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، تیسری تلوار، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ آخر کے اندر میرے ہاتھ میں ایک یمن کا بانا چھوٹی سی تلوار تھی، اور فرمایا اس تلوار کے ساتھ میں نے لڑنا شروع کیا۔ وہ کون تھے تو اس وقت سپاہی، لیکن اس جنگ نے ان کو، حضرت خالد بن ولید کو، سیف من سیوف اللہ، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ نے جب جیسی کمان سنبھالی، مورخین کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے لڑنے سے پہلے جو ہے لشکر کے نظام کو تھوڑا سا تبدیل کیا، اسٹریٹجی تبدیل کی، جنگ کے حالات کو، جو مقدمہ تھا اس کو میسرہ کیا، میسرہ کو میمنہ کیا، جو آگے لڑ رہے تھے ان کو پیچھے لے کر آئے، پیچھے والوں کو آگے لے گئے، دائیں والوں کو بائیں والے، ان کے پرچم بدل گئے، ان کا سسٹم بدل گیا، ان کے مورچے بدل گئے۔ تو کفار اچانک ان کے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا کہ لگا یہ پیچھے سے کمک آ گئی ہے، یہ تو وہ لوگ نہیں جو لڑ رہے تھے آگے، یہ تو نئے لوگ آ گئے، پیچھے سے اور کمک آ گئی، ان کے پرچم بھی بدل گئے، ان کا سارا کچھ بدل گیا۔ تو اچانک ان کے دلوں کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کا شیر جب میدان کے اندر اترا اور لڑنا شروع کیا تو 2 لاکھ اس طرف کھڑے ہیں، 3000 اس طرف کھڑے ہیں، اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور گاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس لشکر کو فاتح بنا کر جو ہے مدینہ منورہ شریف کے اندر واپس لے کر آئے۔ یہی جمادی الاول کا مبارک مہینہ حضرات گرامی، یہ اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ایک سپاہیوں کا اور حضور کے غلاموں کا ایک عظیم معرکہ ہے، اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز آپ دیکھیں کیا ہے؟ ایک تو حضور کا عطا کردہ جو ڈسپلن ہے اس کے مطابق آپ نے جنگ کو لڑا، اس کے بعد آپ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا کہ میں تم سب کو ہدایت دیتا ہوں، فرمایا تم سب کو میں ہدایت دیتا ہوں کہ جہاں لڑنے کے لیے جاؤ عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بچوں پر حملہ نہ کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہ جلانا، اور فرمایا کہ ان کے بوڑھوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا کہ جنگ لڑنی ہے، لیکن جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارے اصولوں کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے کہتے ہیں جنگ کے اندر محبت کے اندر سب جائز ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر دنیا کی چیز کے اصول ہوتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها وذلة، جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، تم نے بچوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، کھیتیوں کو نہیں کاٹنا ہے، بوڑھوں کو نہیں کاٹنا ہے، بوڑھوں کے ساتھ تم نے جنگ نہیں کرنی ہے۔ وہ رب بڑا غیرت والا ہے، وہ رب بڑا غیرت والا ہے، وہ ہر چیز کو معاف کرتا ہے لیکن ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ گناہگار ہونا اور ہے، کسی کی غلطیاں ہیں، کسی کی خطائیں ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، لوگوں کے خون کرنے والا ہے، لوگوں کا حق مارنے والا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ ہائے 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 ہائے، سید عاصم منیر صاحب کو DGI سے ہٹا کے یہ سمجھے تھے کہ ہمارا سارا کچھ بند ہو گیا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، رب تبارک و تعالی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی ہمارا سربراہ بن کر آئے گا۔ سپہ سالار کہتے تھے کسی کو بنا لو، اللہ کا واسطہ ہے ایکسٹینشن لے لو آپ،
آپ آ جاؤ، لیکن اس کو نہیں لے کر آنا ہے، یہ سپہ سالار نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے ہاں کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کے ہاں جو لکھ دیا جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرا رب جس چیز کو کن کر دیتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ حضرات گرامی، ایک پیغام ہے اس لشکر، ایک تو کامیابی چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ صرف ہمارا لبادہ اور یہ شکل ہماری مسلمانوں والی، اور جو لباس میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے، میں نے بھی بہت اچھا مسلمانی لباس پہنا ہوا ہے، بالکل پکا میں مومن مسلمانوں والا، سارا ڈریس میرا اسلامی ہے، سارا میرا ڈریس اسلامی ہے۔ مجھے کوئی دیکھے گا، میرے ڈریس کو دیکھے گا تو کہے گا بہت مومن مسلمان متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ تو ڈریسوں سے متقی پرہیزگار نہیں بنتے ہیں، اپنے کردار سے بنتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا سونا، ہماری فکر، ہمارے زندگی کے معاملات، ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے جب تک تابع نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دوسرا حضرات گرامی، ظلم کسی پہ نہ کیجیے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیجیے گا۔ ظالم صرف یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، ظالم صرف یہ حکمران نہیں ہے، یہ غاصب نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر ظالم ہوتا ہے، جس کو جہاں اقتدار ملتا ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم انسان کرے گا تو زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ پلٹ کر آئے گا۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ تم ملو اور تمہاری قبر اور تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، تو فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ فرمایا تم ظلم نہیں کرو گے، تمہارا رب بھی تم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر یہ جو ظلم کا بازار ڈکٹیٹروں نے قائم کیا ہوا ہے، سیاستدانوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک دعا کی، دنیا کے اندر مختلف میسیجز آئے، ہر طرح کے میسیج آئے، بھائی فلاں کر دیا، ٹمکا کر دیا، کیوں تم دعا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ظن المؤمنین خیرا، ہم نے دعا کی ہے اپنے سپہ سالار کے لیے تو دو چیزوں کی بنیاد پر دعا کی۔ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علامہ صاحب، اس وطن کو اگر کوئی بدل بھی سکتا ہے تو سپہ سالار ہی بدلے گا، یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے۔ ایک حافظ قرآن، ایک سید زادہ، اور جس کا کریکٹر ماضی کا، جو فوج کے اندر 35-40 سال رہا، جس بندے نے صاف ستھرے کریکٹر کے ساتھ وقت گزارا ہے، اب میں کیا کہوں گا کہ اس کے خلاف بدگمانی کرو، اس کے خلاف پہلے سے سوشل میڈیا کو لکھنا شروع کر دو، دشمن کے لیے ہنسی۔ آج انڈیا والے جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت بڑا وہ آ گیا ہے، ایک مجاہد آ گیا ہے، فلان آ گیا ہے۔ آپ ہی وہی کردار ادا کریں گے، دشمنوں کی بولی نہ بولیں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کی افواج کو مضبوط کریں، پاکستان پر کھڑے ہوئے ان سپاہیوں کو مضبوط کریں، ان کی جرتوں کو، شجاعتوں کو مضبوط کریں، تاکہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائے، پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں نا، پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں نا، پاکستان کے معاش کو اور معیشت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے مل کر کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جو خود آپ اپنی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی، رب تبارک و تعالی ہمیں بھی فتح عطا فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔